جس طرح آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں الیکٹریکل بائکس کا ایک ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے. آرڈنری بائک کی تعداد کم ہو رہی ہے اور الیکٹریکل بائکس کی تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. لیکن میں آج آپ کو ان بائکس کی کچھ لمیٹیشنز بتاؤں گا, ان کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے الیکٹریکل بائک لینا ہے یا اسی طرح کے جو پرانے بائکس ہیں آپ کے پاس انہی پہ آپ نے رہنا ہے. میرا نام ہے انجینئر سلمان اینڈ ویلکم ٹو ایس ایس سولر. جس طرح آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں الیکٹریکل بائکس کا ٹرینڈ کافی زیادہ ہو چکا ہے. تقریباً 2019 میں 37 لاکھ بائک جو ہیں وہ پوری دنیا میں فروخت ہوئے ہیں اور 2024 تک ایکسپیکٹ کیا جا نارمل بائکس ہیں ان کو یہ کراس کر جائیں گے. تقریباً 1 کروڑ بائک سیل کرنے ہیں انہوں نے 2024 تک. تو اسی طرح پاکستان میں بھی کچھ کمپنیز جو ہیں وہ کافی زیادہ اس میں انویسٹ کر رہی ہیں. ہانگ کانگ کی کچھ کمپنیز ہیں, انہوں نے جولٹا پاکستان میں ایک نئی کمپنی بنائی ہے الیکٹریکل بائکس کی, ان کو انٹروڈیوس بھی کیا اور وزیر اعظم صاحب نے خود بھی ان کی معاونت کی ہے, ان کو کافی زیادہ جو ہے وہ روڈ پرووائڈ کیا اس کے لیے. اب اس طرح ہے کہ ان بائکس کی جہاں پر بہت زیادہ خوبیاں ہیں ادھر ان کی کچھ خامیاں بھی ہیں, تو میں دونوں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. بہت زیادہ بائک بکنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ انوائرمنٹل فرینڈلی ہے, اس میں کوئی گندا دھواں اس میں سے نکلتا نہیں ہے. دوسرا یہ شور بہت زیادہ ان میں ہوتا نہیں ہے, کوئی ان کی آواز نہیں ہوتی. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ کافی زیادہ کاسٹ افیکٹو ہے, مطلب آپ پورا 1 کلومیٹر ہمارا جو نارمل بائک ہے وہ 1 کلومیٹر تقریباً 2 روپے میں جو ہے تو وہ کور کرتا ہے, جبکہ یہ جو بائکس ہیں ان میں 1 کلومیٹر جو ہے وہ تقریباً 10 پیسے میں آپ کور کر سکتے ہیں. تو کافی زیادہ تقریباً 90% جو ہے ہمارے نارمل بائک کی جو ہے وہ سفر جو ہے وہ مہنگا ہے اور اس کا تقریباً 90% سفر جو ہے وہ ہمارے بائک سے سستا ہے. اب آتے ہیں ہم لوگ اس کی طرف اسپیسیفیکیشن کی طرف. جو جولٹا کا بائک ہے اس کی میں اسپیسیفیکیشن بتاتا ہوں. جس طرح ہمارے پاس 70, 100 اینڈ 125 ہیں, تو انہوں نے E70, E100 اور E125 انہوں نے بنائے ہیں. اب میں اس کی کچھ لمیٹیشنز آپ کو بتاتا ہوں. جو سب سے بڑی لمیٹیشن جو الیکٹریکل بائکس کے جس کو خریدنے سے پہلے آپ نے سوچنا ہوگا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اس میں E70 ہے وہ 5 گھنٹے چارج ہونے کے لیے لیتا ہے اور جو 100 ہے وہ تقریباً 7 گھنٹے لیتا ہے اور جو E125 وہ تقریباً 8 گھنٹے چارج ہونے کے لیے لیتے ہیں. مطلب آپ جب روڈ پہ گھوم رہے ہیں تقریباً 70-80 کلومیٹر ایک بندہ آرام سے, اگر وہ کاروباری ہے یا کوئی سیل مین ہے یا کوئی اس طرح کا بزنس کرتا ہے, پورے ایک شہر میں وہ روز گھومتا ہے, تو 60 سے 70 کلومیٹر تو وہ سفر ہوگا, وہ مطلب وہ ڈسٹنس کور کرے گا. اب اس میں یہ ہے کہ اس کو جو ہی اس کا بیٹری لو ہوگی تو وہ گھر اس کو لے کر جائے گا یا کسی الیکٹریکل کہیں پہ بمشکل اس کو ملے الیکٹریکل کا کہیں پہ چارجنگ سینٹر, تو یہ تقریباً 7 سے 8 گھنٹے کے اندر اس کی بیٹری فل ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑی لمیٹیشن ان کے پاس ابھی بھی ہے. تو ہمارے جو لوگ ہیں, ایسے لوگ جو کہ 50 کلومیٹر 40 کلومیٹر یا 20-30 کلومیٹر کے انڈر جو ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں روزانہ, یا ان کا اتنا زیادہ گھومنا پھرنا نہیں ہے, تو ان کے لیے یہ والا فیکٹر کوئی معنی نہیں رکھتا, وہ الیکٹریکل بائک کی طرف جا سکتے ہیں. دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ان بائک کا جو آر پی ایم کہتے ہیں, جو اس کی سپیڈ ہے, جو اس کے ٹائر کی سپیڈ ہوتی ہے, وہ تقریباً 500 ہے. 70 کی میں بات کروں 550 ہے. اور ہمارا جو ہونڈا کا 70 ہے CD70, اس کی جو ہے وہ تقریباً 1500 ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی ہلی اسٹیشنز پہ جاتے ہیں, آپ کسی مری وغیرہ یا کسی مطلب آپ کے شہر میں بھی کوئی چڑھائیاں ہوں نارمل قسم کی, تو آپ تقریباً 2 بندے اس کے اوپر بیٹھیں گے تو یہ تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد جو ہے یہ رک جائے گا, کیونکہ اس کے اندر پاور عام بائک کے مقابلے میں کم ہے. پاور کا مطلب یہ ہے کہ یہ چڑھائیوں کے اوپر جو ہے زیادہ لوڈ لے کر زیادہ ٹائم تک سفر نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. تو ہمارے نارمل بائک تو 3 لوگوں کو لے کر بڑی چڑھائیوں کے اوپر سفر کرتے ہیں. تو اگر آپ ایسے شغلی انسان ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ جی میرے 2 دوست میرے پیچھے بیٹھے ہوں اور ہم بہت لمبے سفر کریں, تو پھر الیکٹریکل بائک لینا آپ کے لیے فیزیبل. یہ وہ لمیٹیشنز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی کہ اگر ان 3-4 لمیٹیشنز میں سے کسی سے بھی آپ اسٹرانگلی افیکٹ ہوتے ہیں تو الیکٹریکل بائک کی طرف جانا آپ کے لیے فیزیبل نہیں ہے. ادروائز ہمیں چاہیے, اور بلکہ ہم سے جتنا رول پلے ہو سکے ہم پلے کریں, اور جولٹا وغیرہ جیسی جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کو بھی میں اس ویڈیو کے ذریعے میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ 3-4 لمیٹیشنز جو ہیں آپ اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں, تاکہ ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ الیکٹریکل بائکس کا ٹرینڈ جو ہے وہ پاکستان میں بھی عروج پکڑے اور ہم لوگ جو ہیں سستی سواری ہم لوگوں کو حاصل ہو سکے, اور ہم لوگ مثال کے طور پہ یہ جو مہنگی سواری ہے ہم لوگوں کی اس سے جان چھوٹ سکے. ایک اور جو اب میں
जिस तरह इस बाइक की मैंने कुछ लिमिटेशंस आपको बताई, अब मैं इसकी खूबियाँ भी आपके साथ डिस्कस करता जाता हूँ। वो ये कि इसकी सबसे बड़ी खूबी वो ये है कि ये मेंटेनेंस फ्री होती है। मेंटेनेंस फ्री का मतलब ये हमारे पास नॉर्मल इंजन वाले जो बाइक हैं, ये इनके अंदर इग्निशंस होती हैं, फायर वगैरह, और काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह इसमें पिस्टन वगैरह सारा कुछ मैकेनिकल सिस्टम होता है इसके अंदर, तो उसका ख़राब होने का चांस होता है। बाकी मोबिल किसी की सूख जाए तो वो और मसले हो जाते हैं। मतलब आप इसकी मेंटेनेंस जो है वो आप इसके साथ बिल्कुल बंधे हुए हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल बाइक्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, वो आप बिल्कुल जो है मेंटेनेंस आलमोस्ट फ्री होती है इसके अंदर। एक बात है कि इसके अंदर एक लिथियम की बैटरी होती है, कुछ में लीड एसिड की बैटरियाँ आ रही हैं, कुछ में लिथियम की। तो लिथियम की बैटरी तकरीबन 3-4 साल से 5 साल तक आपके निकाल लेती है। उसके बाद आपको ये बैटरी ख़रीदनी पड़ेगी, जिसका कॉस्ट तकरीबन 70,000-80,000 रुपये का होगा। मतलब बाइक के साथ तो इसका कॉस्ट कम है, लेकिन हर साल जो लिथियम बैटरी की प्राइसेस बढ़ रही हैं, मैं उस हवाले से आपको कह रहा हूँ कि अगर आज से 3 साल बाद आप इस वोल्ट 1500 वाट की बैटरी लगी हुई है, इसका कॉस्ट तकरीबन 3 साल बाद 70 से 80 हज़ार रुपये के लगभग होगा। एक और ख़ूबी इसमें यह है कि देखें, हमारे ज़्यादातर यहाँ पे लोग जो हैं डिप्रेशन के, एंजाइटी के मरीज़ हैं, उनका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये शोर है। तो इन बाइक्स के आने की वजह से ये शोर वगैरह और इन चीज़ों को भी काफ़ी ओवरकम किया जा सकता है। इसी तरह जो लोग सांस के मरीज़ हैं, उनका भी बड़ा मसला जो है ये गंदे धुओं की वजह से है। तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वो हैं। और दूसरा, हमारी जो ये माहौल में गर्मी होती है, जो हीट एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, हमारा वेदर जो है वो ख़राब हो चुका है, वो भी इन धुओं की वजह से काफ़ी ज़्यादा उसका मसला हो गया। हमारी बारिशें जो टाइम पे नहीं होती, वो भी इन धुओं की, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से होती है। तो ये 3-4 चीज़ें इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, इस वजह से इन बाइक्स को प्रमोट भी करना चाहिए। लेकिन वो लोग जो स्ट्रांगली इफेक्टेड हैं, मैंने जो 4 बातें बताई हैं उससे, तो वो लोग इन बाइक्स की तरफ बिल्कुल ना जाएं। इंशाल्लाह आगे भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में अपने दोस्तों के साथ शेयर करता रहूँगा, ताकि आप लोग कोई भी अपनी लाइफ में प्रोडक्ट ख़रीदते हैं या कोई भी फ़ैसला करते हैं तो आपके लिए वो फ़ैसला करना आसान हो। फैक्टर्स को अपने सामने रखें, तब आप स्टेप लें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।